الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 8۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الانعام کا آخری حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انعام کا معنی ہوتا ہے جانور، چوپائے اور مویشی۔ اس صورت میں جانوروں کی حلت اور حرمت کی بات کی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام انعام رکھا گیا ہے۔ توحید اور شرک کے ضمن میں بطور خاص جانوروں کے حلال اور حرام سے متعلق احکامات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے پوائنٹ آتا ہے کہ صرف وہی جانور حلال ہے جو شرعاً جائز ہو اور اسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ چونکہ جانوروں کا خالق اور حقیقی مالک ہے، اسی لیے اس کو یہ اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے اپنے بندوں کے لیے حلال کر دے اور جسے چاہے حرام کر دے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حلال یا حرام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب یہ واضح ہے کہ جانوروں کا خالق اور اصل مالک اللہ ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جانور کو اسی کے نام پر ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ جس جانور پہ یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی اس کو کھایا جائے، اور جس جانور پر یہ شرطیں نہیں پوری بنتی، یعنی اسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو ایسے میں بالکل ایسا ہوگا جیسا کہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر چوری کر کے چیز کھائی جا رہی ہو، کیونکہ حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ لہٰذا ایسے ذبیحے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور اگر اس آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ مزید فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے۔ جب دنیا میں شرک کا آغاز ہوا تو مشرکین جہاں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کیا، انہوں نے وہیں اپنے مال سے بتوں کی نذر و نیاز بھی دینے لگ گئے۔ کھیتی میں سے خاص طور پہ اپنے بتوں کی نیاز رکھتے، اور اگر اس میں کمی ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے وہاں پہ حصہ ڈال دیا جاتا، لیکن اگر اللہ والے حصے میں سے کبھی کوئی کمی ہوتی تو اپنے بتوں کے اور اپنے منتخب کردہ لوگوں کے حصے میں سے کبھی اللہ کے حصے میں نہ ڈالتے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے بھی جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے پیدا کی ہے ایک حصہ مقرر کیا۔ سو انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، پھر جو ان کے شرکاء کے لیے ہے سو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف نہیں پہنچتا۔ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بعض بت پرست اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے مال مویشی کی نظر دینے اور نذرانے چڑھانے کے علاوہ اپنی اولاد تک کو بتوں کی نذر کر دیتے تھے۔ اپنے اموال بتوں کے نام پر قربان کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ بتوں کے مجاوروں کے لیے خاص کر دیتے کہ مجاوروں کے علاوہ ان پر کوئی سواری نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کھا سکتا ہے، اور ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تو اللہ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اس بت کا نام لیتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جانور مردوں کے لیے خاص کر دیے کہ فلاں فلاں صورت میں جانور کو خواتین نہیں کھا سکتی، اور کچھ جانور کا گوشت خواتین کو کھانے کی اجازت تھی۔
یعنی انہوں نے چیزوں کو حلال اور حرام کرنے والا اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور یہ صریح شرک ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی مرضی سے دین میں حلال چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میں کالے رنگ کا کپڑا نہیں پہنوں گا، ننگے سر کھانا نہیں کھاؤں گا، بڑا گوشت نہیں کھاؤں گا، یا یہ کہ مجھے فلاں فلاں رنگ کے کپڑے خاص پہننے، اس کے علاوہ میں کسی رنگ کا کپڑا نہیں پہنوں گا۔ یہ ساری چیزیں عرب کے مشرکین سے ہماری طرف آئی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہر رنگ اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں نازل ہوگی جس میں مزید بتایا جائے کہ یہ اب حلال ہے یا حرام ہے۔ سب کچھ قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ لہٰذا اب ہمیں انہی چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے گی تو یہ مشرکین کی روش ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عشر ادا کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اس میں سے کچھ اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی کو عشر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے یہود پر ناخن والا جانور اور حلال جانوروں کی چربی کی حرمت۔ قرآن مجید نے بتایا کہ بنیادی طور پر 4 چیزیں حرام ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے۔ اس کے علاوہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر کچھ چیزیں حرام کی ہیں۔ اسی اصول کے مطابق یہود کے بعض جرائم کے سبب ان پر کچھ چیزیں حرام قرار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی حرام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اور ان پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے ان کے جو ان کی پشتیں یا آنتڑیوں اٹھائے ہوئے ہوں یا جو کسی ہڈی کے ساتھ چربی ملی ہو، اور یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ وہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے کسی قوم کو اپنی کچھ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے اور وقت کے نبی پر وحی بھیج کر اسے حرام قرار دیتا ہے، مگر اب اللہ جس قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو قحط، مہنگائی اور بیماریوں کے ذریعے اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے۔ ہمیں آج اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں تو ہمارے کتنے لوگ کتنی نعمتوں سے محروم ہیں۔ پہلے سابقہ انبیاء میں انبیاء کے سامنے ان کی قوموں کی سختی ڈالنے کے لیے ان کو حلال چیزیں اللہ حرام کر دیتے تھے، اور آج کے دور میں قحط سالی آئے، مہنگائی آئے، نت نئی بیماریاں آئیں، رزق کی کمی ہے، جھگڑے ہیں، تکالیف ہیں، جب ہم ان کو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ یہ بھی گناہوں کی ہی وجہ بنتی ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے حرام چیزوں اور کاموں کی فہرست۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام چیزوں کی فہرست بتائی ہے، اور وہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کیا جائے اور ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو جیسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، اور یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، پھر وہ مال ان کے حوالے کر دو۔
ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، جب بات کرو تو انصاف کی کرو، خواہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو آگے سے۔ اور آخری پوائنٹ ہے کہ اللہ کے وعدے کو پورا کرو، جب کوئی وعدہ زبان سے نکالو تو اس کو مکمل کرو۔ اس کے بعد آتا ہے اسلام کے علاوہ کسی راستے کی اتباع کی ممانعت ہے۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت آ چکی ہے۔ اب اس کی پیروی کرنے پر بندہ رب کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے، اور اس سے ہٹنا اور کسی خاص گروہ میں شامل ہونا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ مختلف گروہ فرقے آدمی کو اصل میں دین سے دور لے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے الگ کر دیں گے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے، اس امت کو ایسے فضائل اور انعامات سے نوازا ہے پہلے کی تمام امتیں اس سے محروم رہی ہیں۔ ان میں سے ایک فضل اور کرم یہ ہے کہ اس امت کی ہر نیکی پر 10 گنا لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اس سے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نیکی ایک ہے، اجر 10 گنا ہے، گناہ ایک ہے اور اتنا ہی گناہ ہے جتنا کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کو بھی لکھ دو۔ نیکی کے ارادہ کرنے پر بھی جزا ملتی ہے، اور گناہ کا ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو روکے رکھتے ہیں کہ ابھی نہ لکھنا جب تک کہ یہ اس کو عملاً نہ کر گزرے۔ یہ میرے رب کی بہت بڑی عطا ہے، یہ میرے رب کی مغفرت ہے، میرے رب کی نوازشات ہیں جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ ہمیں کوئی بھی زندگی کا ایسا موقع ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے جس میں ہمارے لیے کوئی نیکی ہو۔ نیکی کہتے کس کو ہیں؟ نیکی کہتے ہیں بھلائی کرنے کو۔ کبھی انسان اپنے ساتھ کرتا ہے، کبھی دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، کبھی ارد گرد کرتا ہے، اطراف میں کرتا ہے۔ خیر ہی خیر نیکی کہلاتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ وہ چاہے تو کسی دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دینا ہی اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے مسلمان کی زندگی کی تمام سرگرمیاں حتیٰ کہ موت بھی اللہ کے نام پر ہو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی اور زندگی کی تمام سرگرمیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ موت کو بھی قبول کرتا ہے تو اللہ کے نام پر قبول کرتا ہے۔ فرمایا ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیں بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت کا دین ہے جو ایک ہی طرف کا تھا، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آمین۔
اللہ کرے اسی دعا کے ساتھ ہماری زندگی کا بھی اختتام ہو اور یہ دعا ہماری زندگی کا بہترین مرکز بن جائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہم سورۃ الاعراف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے نعوذ باللہ منصوبے بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب بتا کر تنبیہ فرمائی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ہلاکت خیز ہوگا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام اعراف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں اس مقام اعراف کا تذکرہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے اتباع کتاب و سنت۔ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد تخلیق آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ، جو ہم پہلے سے پارے میں پڑھ کے آئے تھے سورہ بقرہ کے آغاز میں، اور اب یہاں پر سورۃ الاعراف میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اور دعائیہ جو دعا تھی ان کی، اس کے ساتھ اس کا تذکرہ پھر کیا گیا ہے اور بہت خوبصورت انداز سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاکت کے اسباب بیان کرنے سے پہلے گمراہی کی ابتدا اور تاریخ کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ سب نے حکم بجا لائے مگر ابلیس نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جب اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ تو اس نے پچھتاوے اور معافی مانگنے کے بجائے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس مہلت میں کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا، جواب دیا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ضرور اس کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ہر صورت اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، آدم کے دائیں سے، آدم کے بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، نہ شکرے بنا دوں گا اللہ تیرے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لما تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹریننگ کے لیے رکھا گیا تاکہ زمین پر جا کے اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بدلے جنت کا تصور، یعنی دنیا میں جا کر اللہ کی اطاعت کرو گے تو یہ جنت ہمیشہ کے لیے آپ کو مل جائے گی۔ آدم کو علیہ السلام کو حلال اور حرام کا تصور دینے کے لیے جنت کی ساری نعمتیں حلال کر دی، صرف ایک درخت ممنوع قرار دیا تاکہ آدم علیہ السلام کو پتہ چلے کہ دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں حلال اور چند ایک ممنوع ہوں گی، تو مجھے حلال سے استفادہ اور ممنوع سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ابلیس کی اصلیت آتی ہے۔ اصلیت بھی اس کی اللہ نے دکھائی ہے تاکہ انسان اسے اپنا دشمن سمجھے
اور اس کی سازشوں سے بچ کر رہے۔ ابلیس سے آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا برداشت نہ ہوا تو انہیں جنت سے نکالنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت ابدی زندگی دینے والا ہے، جو شخص اس کا پھل کھاتا ہے تو اس کی یہ زندگی ختم نہیں ہوتی، اسے موت نہیں آتی۔ یہ فرشتے بھی اسی درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے اس مرتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی محدود کی ہے، چند دنوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے تمہیں اس درخت سے روکا گیا ہے۔ انہوں نے ابلیس کی بات نہ مانی تو ابلیس آگے سے آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں اٹھانے لگا کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اسی طرح دھوکہ دہی سے انہیں پھل کھانے پر آمادہ کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ انہیں فوراً احساس ہوا اور وہ بڑے پشیمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی اور کہا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ زندگی کی پہلی بھول تھی، معافی مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا اور یہ دعا مانگنی سکھائی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا، پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور اسی میں زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنے سے ہمیشہ کے لیے جنت آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر شیطان کی بات مانی تو ہمیشہ کے لیے اس جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اعلان ہے، جو اس قرآن کے ذریعے ہمیں پھر سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انسان کا امتیاز لباس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا اور بہت سارے امتیازات سے نوازا۔ ان میں سے ایک لباس ہے جو انسان کے لیے خوبصورتی اور عزت کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت بھی اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ مزید فرمایا کہ شیطان تمہارے اس اعزاز اور امتیاز کا دشمن ہے اور تم سے یہ اعزاز چھیننا چاہتا ہے۔ فرمایا
اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کے دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے جس سے بچنا آسان ہوتا ہے، ایک باطنی چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، اس لیے اس سے چکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، شیطان ایک بار پھر انسان کو برہنہ اور ننگا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج لوگ لباس سے آزاد ہوتے جا رہے ہیں، لباس کم سے کم اور باریک سے باریک ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکیں گی جو اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ جسے پہننے کے باوجود آدمی ننگا ہو، یعنی کم یا باریک اور تنگ۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی حکم آیا ہے کہ وہ چست لباس یا باریک لباس نہ پہنے۔ خواتین بھی ڈھیلا ڈھالا اور ایسا لباس استعمال کریں جس سے ان کی جسامت نمایاں نہ ہو، ورنہ یہ وہی بات ہوگی جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کیسے ان کے لباس اتروانے میں شیطان کامیاب ہو گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کی یہ روش بن گئی ہے کہ لباس کو جس قدر اپنا جسم نمایاں کر کے دکھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں بہت کمتر ہوں گے، اور ایسی عورت یا ایسا مرد جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ مسجد میں اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرکین اور عیسائی روحانیت کی ترقی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گندے لباس اور گھٹیا کھانے کو ضروری سمجھتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے اور عبادت کے لیے بہترین لباس زیب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ نے زینت اور کھانے پینے کی پاکیزگی جو چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، انہیں کس نے حرام کر دیا؟ آپ انہیں بتائیں کہ یہ چیزیں دنیا میں ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ نعمتیں خالص مومنوں کے لیے ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھا کھانا اور لباس پہننا، خصوصاً مسجد میں خوبصورت لباس پہن کر جانا مستحسن عمل ہے، اور گندا لباس پہننا یا اچھے کھانوں سے پرہیز کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اصحاب اعراف کی کیفیت، جس وجہ سے اس سورت کا نام اعراف ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، نہ نیک اعمال زیادہ کہ انہیں جنت میں داخلہ مل جائے اور گناہ زیادہ کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس مقام کو اعراف کہتے ہیں۔ وہاں سے وہ جنت میں جاتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم میں لے جانے والوں کو بھی دیکھیں گے۔ جب جنتی ان کے پاس سے گزریں گے تو وہ انہیں سلام پیش کریں گے، اور جب ان کی توجہ گناہگاروں کی طرف ہوگی تو ان سے نفرت کا اظہار کریں گے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ جب جہنمی ان کے پاس سے گزریں گے تو انہیں مخاطب کر کے کہیں گے کہ آپ نے تو دنیا میں بڑا مال جمع کیا تھا، جائیدادیں بنائی تھیں، وہ کیا ہوئی؟ وہ تمہاری کرسیاں، وہ تمہارے عہدے کس کام آئے؟ اور جہنمی آگے سے کچھ جواب نہیں دے سکیں گے۔ پھر یہ جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ انہیں غور سے دیکھو،
یہ وہ جنتی ہیں جنہیں دنیا میں لوگ حقیر سمجھا کرتے تھے۔ ان پر اللہ کی رحمت کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا یہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن آج دیکھو اللہ نے ان جنتیوں کے ساتھ کتنی رحم کا معاملہ فرمایا ہے۔ یہ جنتی وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں ڈھیر تکالیف محض اللہ کے لیے برداشت کی۔ یہ وہ ہیں جنہیں امید تھی کہ ہم اللہ کے حضور ضرور کھڑے ہوں گے، جنہیں قیامت کے دن کی ملاقات کا اور قیامت کے دن کا یقین تھا۔ بے شک یہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اہم ایمان سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کو دیکھے گا تو انہیں بھی جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی، اور اعراف والوں کے دل میں یہی خواہش ہوگی کہ اللہ تو ہمیں جنت میں بھیج، جہنم میں نہ ڈال، کیونکہ وہ تو اپنی نظر سے ان کی حالت دیکھ رہے ہوں گے کہ کامیاب کون ہے، تو خواہش یہی رہے گی کہ کامیاب والوں میں بھیج دے، کامیاب والوں میں بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر کامیاب جنتیوں میں ہی داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا حقیقی سبب۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر دیا ہے۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ادارے اور فیکٹری میں وہاں کے قوانین کی پاسداری نہ کرے تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے اور ادارے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی کائنات میں رہتے ہوئے اس کی عبادت نہ کرے، اس کے قوانین کی پاسداری نہ کرے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بغیر فساد مت پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد ان اقوام کا تذکرہ آتا ہے جو پہلے گزر چکی ہیں، جو لوگ اتنی واضح دلائل کے باوجود اپنے خالق اور مالک کی بات نہیں مانتے، اللہ کی ناراضگی اور غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے 6 اقوام کا تذکرہ کیا ہے جن پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہوئی۔ قوم نوح علیہ السلام اللہ کے باقاعدہ پہلے رسولوں میں سے ہیں۔ جب لوگوں نے بت پرستی شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے 950 سال تک دعوت دی، لیکن قوم کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو کشتی میں نوح کے ساتھ تھے، اور باقی تمام کو غرق کر دیا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، کیونکہ یقیناً وہ اندھے تھے۔ اس کے بعد آتی ہے قوم عاد۔ عام انسانی تاریخ میں سب سے دیو ہیکل اور مضبوط قوم تھی قوم عاد۔ وہ بھی سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا اور انہیں توحید کی دعوت دی، تو قوم نے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور وہ دین چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا بتایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے ہود، تو جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے اس کو ہمارے پہ لے اگر تو سچا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ایمان والوں کے سوا کوئی ایک بھی نہیں بچ سکا۔ اس کے بعد آتی ہے قوم سمود۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بلند مقام دیا۔ انہوں نے بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور شرک شروع کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے معجزے کے طور پر اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے نکلے، ہمارے سامنے بچہ جنے۔
یعنی اونٹنی اور اس کے بچے کی پیدائش غیر فطری ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ماننے کے بجائے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں زلزلے نے آ پکڑا، اس حال میں کہ وہ صبح اپنے گھروں میں گرے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آتی ہے قوم لوط۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ حالت تھی کہ وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ تو بہت پاک بنتے ہیں، تو انہیں ہماری بستی سے ہی نکال دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی زبردست بارش فرمائی۔ اس کے بعد آتا ہے قوم مدین۔ تبوک کے قریب مدین کے علاقے میں ایک قوم آباد تھی جو تاجر پیش تھے۔ ان میں شرک کے علاوہ اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ کم تولتے اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے توحید اور اخلاقیات کی دعوت دی، مگر انہوں نے ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب مسلط کیا اور ان کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے کہ ان تمام قومیں جن کے اوپر عذاب گزرے ہیں ان کی تمام تر برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں ان گناہوں سے اور ان اعمالوں سے بچا کر رکھے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔